اسلام آباد میں ڈیجیٹل معیشت پر ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن شفافیت کے فروغ اور عوام کو سہولت دینے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وفاقی حکومت کا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پلان تمام صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی مشاورت سے مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جا چکی ہے، جبکہ مرچنٹ آن بورڈنگ فریم ورک کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مؤثر شمولیت سے ہی اہداف وقت پر حاصل کیے جا سکیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم، انسانی بحران، جبری بے دخلی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ میں آج 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس سے مثبت پیش رفت کی امید بھی ظاہر کی گئی۔ حکومت نے شوگر ملز سے چینی کی خریداری کے لیے سخت شرائط لاگو کر دی ہیں، جس کے بعد مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شوگر ملز ذرائع کے مطابق حکومت نے چینی کی خریداری کے لیے سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور NTN نمبر لازمی قرار دے دیا ہے۔ اب محکمہ خوراک اور لوکل گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس کے بغیر چینی کی ترسیل ممکن نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ ڈیلرز کو آن لائن ادائیگی کرنا ہوگی۔ شوگر ڈیلرز کی بڑی تعداد اب بھی سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے محروم ہے، جس کے باعث سپلائی میں تاخیر اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں کے باعث چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن پر کہا ہے کہ پاکستان اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح تشویشناک ہے اور حکومت اس کے خاتمے کے لیے قومی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 2030 تک 165 ملین افراد کی اسکریننگ اور تمام مثبت مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر محفوظ طبی طریقہ کار، آلودہ آلات اور دیہی علاقوں میں ناقص انفیکشن کنٹرول اس بیماری کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں، مشورہ لیں اور علاج کروائیں۔ وزیر اعظم نے ہیلتھ ورکرز اور محققین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب مل کر ایک صحت مند، محفوظ اور ہیپاٹائٹس سے پاک پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے معدنیات کے شعبے میں تاریخی شراکت داری پر اتفاق کر لیا ہے، جس میں ریکوڈک منصوبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ممالک توانائی، کان کنی اور آبی وسائل میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر توانائی کی قیادت میں وفد نے آسٹریلیا کی مہارت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا، جبکہ آسٹریلیا نے کان کنی سے متعلق تربیت کی پیشکش کی ہے۔ ریکوڈک میں $65 ارب مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ SIFC اس شراکت داری میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا 5واں سپیل آج سے داخل ہو رہا ہے، جو 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سلسلے کے دوران بالائی علاقوں، وسطی اور جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بعض حصوں میں بارش کی توقع ہے۔ لاہور میں مونسون کے کمزور سسٹم کے باعث شدید گرمی اور ہبس کی کیفیت ہے، تاہم شہر میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ PDMA کے مطابق واسا، LWMC اور دیگر ادارے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر انتظامات میں مصروف ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 28 جولائی کو ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اس سال کا پیغام دیا کہ آئیں اس کا خاتمہ کریں۔ یہ دن ہیپاٹائٹس B وائرس کے موجد ڈاکٹر باروچ بلمبر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B اور C وہ خطرناک وائرس ہیں جو جگر کو خاموشی سے نقصان پہنچاتے ہیں اور اکثر کینسر کا سبب بن جاتے ہیں۔ آلودہ پانی، ناقص طبی آلات، استعمال شدہ سرنج اور غیر محفوظ خون کی منتقلی اس بیماری کے بڑے اسباب ہیں۔ ملک بھر میں مختلف تقریبات، سیمینارز اور آگاہی مہمات کا انعقاد کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس مرض سے بچاؤ اور بر وقت علاج کے لیے متحرک کیا جا سکے۔